پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان اور کفر میں، توحید اور شرک میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک باعث رحمت ہے اور دوسری چیز اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ اور ہوشیار کیا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تاریخ کی گواہی اس کے لیے تمہارے سامنے، تو بنی اسرائیل کا واقعہ اور ان کے دور کی مختلف زندگیوں کا پروردگار نے تبصرہ فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کیسی عزت دی، اور وہ عزت خالص ہماری بندگی اور توحید کے وجہ سے تھی۔ اور اس کے بعد پھر ایک دور آیا ہے کہ یہی بنو اسرائیل گرتے چلے گئے جب انہوں نے دوسری قوموں کے رنگ دیکھے تو ان کے راستے کو اختیار کیا اور توحید کی بجائے آہستہ آہستہ شرک کی طرف مائل ہوئے، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کی اکثریت خالص شرک کے اوپر جم گئی۔ فرمایا ہم نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے دوسری جگہ بھی آیا ہے، داؤد علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے ذریعے سے زبور میں اور دوسری کتابوں کے اندر ہم نے ان کو ہوشیار کیا، ان کے انبیاء نے آگے ہوشیار کیا کہ دیکھنا یہ نہیں کہ تم نے شرک و کفر کی اللہ کی بغاوت کی اختیار کر لی ہے، جس سے بعد آ جاؤ ورنہ تمہارا برا ہوگا۔ پہلے ہی سے خبردار کر دیا ہے ہماری نے۔ فرمایا ہم نے پہلی مرتبہ جب ان کو خبردار کیا ہے تو انبیاء نے آگے ان سے کہا ہے کہ اگر تم سیدھے نہ ہوئے اور تم شرک کو چھوڑ کر توحید سے نہ پلٹے، تمہارے اوپر اللہ کے ایسے بندے چڑھ دوڑیں گے، تمہارے گھروں کے اندر جھانکیں گے، وہ تمہاری گردنوں کو جھکائیں گے اور تمہارے محلات اور تمہارے مکانات کو منہدم کر دیں گے۔ اور قرآن کے آنے کے بعد مالک نے فرمایا کہ دیکھو جو وعدہ ہم نے کیا تھا، جو ڈراوا دیا تھا ہم نے بنو اسرائیل کو زبور میں اور دوسرے انبیاء کی ان کے انبیاء کے ذریعے سے، آخر وہ پورا ہوا یا نہیں پورا ہوا؟ یہ مقتدر سے کلدانی جب یوں برباد ہوئی یہودا کی ریاست اور انہوں نے کفر شرک کو بال کو پوجنا شروع کر دیا ہے، انتہا ہو گئی ہے، ان کے ڈرانے والوں نے ڈرا ہے جب وہ نہیں آخر میں مانے ہیں تو مقتدر جو بابل کا بادشاہ اور کلدانی بادشاہ تھا، اس نے 580 برس پہلے حضرت عیسیٰ سے حملہ کیا ہے اس بیت المقدس اور فلسطین کے یہودیوں کی ریاستوں کے اوپر، اور توبہ کر ڈالا ہے، ان کو تاثرات کر کے ڈال دیا ہے، کتنوں کو کھینچ لے گیا ہے، غلام بنایا ہے، یہاں تک کہ توریت کا ایک نسخہ باقی نہیں رہا تھا، سب کچھ اس نے یہ ہیکل سلیمانی کو ان کی جو تھی اور قربان گاہ ساری چیزیں بنا۔ مالک فرماتا ہے اس کے بعد ہمارا قاعدہ ہے کہ جب یہ ان کے اندر تحریک پھر سے اٹھی ہے غلامی کے بعد، مدت گزر جانے کے بعد، جب پھر ان کے توحید کی تحریک اٹھی ہے کعبہ کے لیے، یہ لوگ اٹھے ہیں، حضرت زید نے ان کی رہنمائی کی ہے، پھر ایک دور آ گیا کہ ہم نے تم کو طاقت دی، قوت دی۔ قرآن فرماتا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ پھر ہم نے تم کو دنیاوی طاقت بھی دی، اولاد بھی دی، ساز و سامان بھی دیا، اور تمہارے اندر تنظیم بھی پیدا کی، اور اس کے بعد پھر تم انہی کے مقابلے میں کامیاب ہوئے ہو۔ اپنے آقاؤں کو جو ان کو غلام بنایا تھا تم نے خود ان کو شکست دے دی۔ یہ ہوتا ہے توحید اور شرک کے اندر، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ہم نے یہی بتا دیا کہ دیکھو یہ تو جو دور آیا ہے یہ تمہاری توبہ اور استغفار کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے پھر وہی بات کی جو اس سے پہلے کر چکے ہو تو پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا تمہارے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، یہ سمجھ لو۔ تمہارا کوئی ذاتی رشتہ ہونے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو بندگی اور عبادت کی حساب سے اپنے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ اگر تم توحیدی بن جاؤ تو ہماری رحمتیں تم پر اس دنیا میں ٹوٹ کے برسیں گی،
اور آخرت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے کہ کچھ بچاؤ گے. اور اگر تم نے ہم سے ہاتھ ملائی اور ہمارے مقابلے میں دوسروں کو کھڑا کیا تو اس کے بعد پھر تمہاری خیر نہیں ہے، پوری پوری قوم کو ہم تحت نش کر سکتے. یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو بس جہنم کی طرف جانا اگر ہے تب کفر میں جم جاؤ، ورنہ توبہ کرو. اور آج جو تم موجود ہو اپنی تاریخ سے فائدہ اٹھاؤ، اور آج اللہ کے آخری رسول کی بات کو ہوا میں اڑانے کی بجائے اس کا ساتھ دو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی چیز وہی بات ہوگی. اس دور میں تمہارے بڑوں کے ساتھ اللہ نے جو رویہ اختیار کیا سب کو پاس پاس کروا ڈالا. یہ کوئی تم کو آخری موقع مل رہا ہے. پھر آج آپ نے اور پھر اس کا بتایا کہ جب دوسرا وعدہ آیا ایسا جہاں وعد الآخرت کہ اب یہ تحریک کی آخر کار ناکام ہوتی چلی گئی جہاں تک کہ 600 برس اور گزر گئے. اس توحید کے بعد پھر شرک طرف مائل ہوئے اور پھر وہ دور آیا ہے کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے شان کے ساتھ. حضرت زکریا کو خالص جب پھر سے ان کا ہیکل سلیمانی بنا ہے پروانگاہ کے اوپر جا کر انہوں نے ذبح کیا ہے کہ وہ ان کو روکتے تھے شرک سے اللہ کی نافرمانی. یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ دور ہے وہی 600 برس کے بعد جب دوسرا وقت آنے والا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان سے بالکل مستقل ان کے زمانے سے حضرت زکریا اور پھر ان کے بیٹے کو اسی جرم میں بنو اسرائیل کی حکومت نے یہودا نے جس کا کہ اس وقت حاکم تھا ہیرود اعظم کا بیٹا ہیرود انتپاس، اس نے اپنی جو بھائی کی بیوی پر قبضہ کر لیا تھا اس کی جوان بیٹی کو اپنے سالگرہ پر رقص کرنے کا حکم دیا ہے اور خوش ہو کے اس نے کہا ہے کہ مانگ کیا مانگتی ہے. اس نے اپنی ماں سے کھانا پوچھی کی ہے اور ماں نے کہا ہے کہ اس سے یحییٰ کا سر مانگ جو قید اس سے پہلے ہو چکے تھے. اسی دعوت کی وجہ سے کہ شرک سے روکتے تھے اور یہ برائی اور جو پھیل گئی تھی اس سے منع کرتے تھے. تو اس نے حضرت یحییٰ کا سر سونے کے کش میں رکھ کر منگوایا ہے جیل خانے سے اور پیش کر دیا ہے. اس کا تھا اس کی بھتیجی بھی ہوتی تھی اور اس کی خدمت. اور اس کے بعد پھر گراوٹ کی انتظام دیں کہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں اسی زمانے میں. گویا یہ اب جو ہے ان کے اوپر قابض ہو گئے ہیں رومی اور یہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں ان کو ہوشیار کرتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ تمہارا اور میرا ایک ہی رب ہے. اور اس کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ یہودی ان کے علماء اور ان کے رؤسا یہ شکایت کرتے ہیں اس زمانے کے رومن گورنر سے یہ بغاوت پر ہم کو اکساتا ہے، وہ قید کر دیتا ہے، مقدمہ چلتا ہے، ان کو بڑی شدید سزا کا حکم دیتا ہے. جتنے میں ایک ایسا موقع آ جاتا ہے کہ بعد خیال یہ کہ قیصر و شاہ روم کی سالگرہ کا دن تھا اور بعد میں کہا ہے جن کی عید کا دن تھا بنو اسرائیل کی، یہ جو مغلوب اور غلام قوم تھی. تو وہ اپنے انتفاض اور الطاف خسروانہ کی وجہ سے اس نے اعلان کیا وہاں گورنر کو کہ ہمارے پاس تمہارے دو بڑے قیدی جیل خانے میں ہیں، اب اس خوشی کے اندر تم جس قیدی کو کہو ہم ایک کو آزاد کر دیں گے جو ہمارا فائدہ ہے. تو ان کے سارے فقہاء اور علماء اور رؤسا نے مل کر ایک آواز لگائی کہ آپ کے پاس دو قیدی ہیں، ایک براقبہ ڈاکو کتنا قاتل ہے وہ ہے اور ایک عیسیٰ ابن مریم ہے. تو ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ براقبہ ڈاکو کو چھوڑ دیجیے آپ اس خوشی میں اور عیسیٰ ابن مریم کو نہ چھوڑ دیجیے. تو یہ بنو اسرائیل ہے اپنے نبی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. پھر ہر عیسیٰ کو آگے دلوانے کی کوشش کرنے والے یہی ہیں. اللہ نے ان کو بچا لیا، پروردگار نے ان کو اٹھا لیا اور انشاءاللہ اگر ہو سکتا ہے ہم آپ زندہ رہیں اور عیسیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان کا ساتھ دیں پھر واپس آئیں گے. اس کے کچھ دن اور گزرے ہیں کہ انہیں یہودیوں نے جو حواری
تحریک اٹھی ہے توحید کی، اس کو کچلا ہے انہوں نے، اور ایسی شدت کے ساتھ سن 50 تک، 50-60 سال تک یہی کشمکش باقی رہی ہے. ان کے اوپر اذیتوں پر اذیتیں دی گئی ہیں، اور پھر بغاوت کر دی ہے یہودیوں نے رومن کے خلاف. اور آخر میں ٹیٹس اسی میں سالار کا رومیو کی طرف سے وہ آیا ہے اور اس نے ایسا کیا ہے 1,33,000 تو ایک دن میں اس نے قتل کر ڈالے ہیں. ساری جو خوبصورت لڑکیاں اور تھی وہ سب دونوں اپنے یہاں ان کو غلام بنا کر ان کو پھینک دے گئے ہیں. اور وہ زمانہ ہے یہ 7 سے 65 عیسوی کا. پھر اس کے بعد یہ جو ہوا ہے اس کے بعد ان لوگ دنیا میں کچھ تو بتایا گیا تاریخ سے، بنی اسرائیل کی تاریخ سے بنو اسرائیل کو جن سے اب سابقہ پیش آنے والا تھا کہ ہجرت کا وقت قریب تھا، ان کو بھی ہوشیار کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے بھی ایسا موقع ہے کہ بڑھ کر قبول کرو، ورنہ جیسے تمہارے باپ دادا کے ساتھ ہم نے بعض اوقات یہ کیا ہے ان کی شرک کی وجہ سے کہ ہم نے ان کو تحت ناز کیا ہے، تمہاری باری اب آنے والی ہے. اور مسلمانوں کی ہوشیار کیا کہ دیکھو یہ چیز ہے توحید و شرک، یعنی تم بھی اگر اس کا رخ کرو گے تو اس کے بعد تمہاری بھی خیر نہیں ہے. ہمارا کسی سے ذاتی رشتہ نہیں ہے، خودی رشتہ ہم تو اس کی وجہ سے اس سے کچھ ہوتے ہمارا محبوب وہ نہیں ہے کہ تم یہ کہہ لگو کہ نانو اپنا اللہ وہی ہم ان کے بیٹے ہیں اور ہم ان کے محبوب بننا نہیں. ہمارے یہاں کوئی ہمارا محبوب بیٹا تو کوئی ہمارا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیغمبروں کی اطاعت فرض ہے. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی کرے گا تب وہ ہمارا محبوب ہو سکتا ہے، ہم اس کو محبوب بنا دیں گے. لیکن یہ انداز جو ہے کہ کفر و شرک اللہ کو گالی دیتے پھرو اور یہ کہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہمارے اوپر عنایتی عنایت ہوگی، یہ ایک سفیانہ بات ہے. یہ دونوں واقعات پروردگار نے بیان فرمایا، ان واقعات بیان فرمائے اور یہ ایک چیز ظاہر فرما دی کہ بس یہ اصلی چیز ہے، یہ عقیدہ ہے اس کے اوپر ہماری رحمتوں کی بارش بھی ہوتی ہے اور ہمارا عذاب بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو قرآن کی انکاری ہے اور وہ یہودی گروہ جو بار بار ابھارتا ہے یہ مکے کے اور عرب کے دوسرے قبائل کو اس قرآن کی بات نہ ماننا، یہ نبی جھوٹے ہیں نعوذ باللہ. پروردگار آج جو آپ نے پڑھا ہے کہ ان ہذا حقیقت یہ ہے کہ هذا القرآن، یہ قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے زندگی یا اقوام مسرات کی طرف، یہ جو بالکل سیدھی راہ ہے. اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں یہ گزرتی ہے اور اس کی منزل جنت کے باغات ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن خوشخبری سناتا ہے جو ایمان لائے سچا، جن کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی کھوٹ نہ ہو، اللہ کے متعلق، اس کے پیغمبروں، کتابوں، فرشتوں اور تبلیغ کے متعلق اور آخرت کے متعلق کوئی اور کتنی ماننے والی چیزیں ہیں، ان کا ایمان پختہ اور پورا خالص ہو. یہ میرے بھائیوں آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس مایوسی کے دور کے اندر یہ امید کی ایک کرن پھوٹی ہے اور قرآن اور صحیح حدیث سے یہ بات سامنے لائی گئی ہے کہ دیکھو ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کو ذلیل و خوار کیا ہے جنہوں نے شرک کو اپنایا، پھر شرک کے اوپر جم گئے ہیں، اور جب بھی وہ توحید کی طرف، ایمان کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، عزت دی ہے. تو آج آخری قوم کے لوگوں، آخری دور کے لوگوں اور خاص کر میرے پاکستانیوں، یہ جو ذلت اور خواری ہر طرف تمہارے اوپر چھائی ہوئی ہے اور تمہاری معیشت تنگ کر دی گئی ہے، اللہ نے اپنے باغیوں کو، کافروں اور مشرکوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے، تم ان کے غلام بن گئے ہو. اب یہ تمہارے سیاسی لیڈر یا عسکری لیڈر تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں ہم آزادی دلائیں گے، تو یہ آزادی کیا دلائیں گے؟ یہ تمہیں حقیقی غلامی کی طرف، ابھی تو غلام ہو لیکن حقیقی غلامی کی طرف، جس طرح بالکل بندہ غلام بن جاتا ہے، زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، یہ اس طرف تمہیں لے کے جا رہے ہیں. اور بعید نہیں ہے کہ تمہاری یہ جو عارضی سی ایک آزادی ہے، اپنا ملک ہے، یہ بھی تم سے چھین لیا جائے اور تمہارے اوپر ہندوؤں اور یا یہودیوں یا عیسائیوں یا دھیریوں کے اوپر کو تمہارے اوپر پھر مسلط کر دیا جائے اور اس طرح پھر تم غلام بنا دیے گا،
جس طرح پہلے انگریزوں کے غلام تھے اور ایک لمبے عرصے تم نے غلامی کاٹی ہے، تمہارے اوپر بالکل وہی وقت آنے والا ہے اگر تم نے ایمان کی طرف رخ نہ کیا. اور بظاہر بالکل اسی طرح لگ رہا ہے کہ پوری قوم یہ شرک کے اوپر جم گئے ہیں، اور کوئی ایمان کی بات کہنا تو بڑے دور کی بات ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدے ثابت کیے ہیں، رکوع ثابت کیے ہیں، عرس اور میلے ثابت کیے ہیں، چڑھاوے اور نذرانے ثابت کیے ہیں، اور پکاریں ثابت کی انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی، جن کو قرآن رد کرتا ہے، اور ان کو ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک کہتا ہے. تو بتاؤ وہی کام کرنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے تھے، تم وہی کام کرنے کی وجہ سے کس طرح عزت پاؤ گے؟ پہلی قوم جو مشرک اس زمین کے اوپر برپا ہوئی تھی، اس کے 5 تن پاک تھے، 5 اولیاء اللہ نیک لوگوں کو وہ پکارتے تھے، واسطے وسیلے دیتے تھے، رکوع اور سجدے کرتے تھے. سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں. اور آخری قوم دیکھیے کہ اس کے بھی 5 تن پاک ہیں، نیک لوگوں کو بھی یہ پوجتی ہے، پکارتی ہے، ان کے واسطے اور وسیلے دیتی ہے، اور اللہ کو فریادیں کرتے ہیں کہ اللہ تجھے 5 تن پاک کا واسطہ، حسن حسین کا واسطہ، اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے اوپر سے یہ پریشانیاں دور کر. کون ان کو بتایا کہ اسی شرک کی وجہ سے تو ساری پریشانیاں ہیں، اسی کی وجہ سے تمہیں ذلت اور خواری مل رہی ہے جی، تم واسطے وسیلے کے شرک کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو. یعنی شرک کے ذریعے پکارنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے. اللہ کو گالیاں دینے کے بعد یہ نور میں نور اللہ کا عقیدہ، واسطے وسیلے کا عقیدہ، یہ پکاروں کا عقیدہ، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، پھر 11ویں، پھر 12ویں، پھر 10 محرم کی سبیلیں، پھر علیم گھوٹنا، پھر چادریں، پھر عرس اور میلے، پھر گھوڑے کی پوجا، یہ سارا شرک اور کفر کا بازار گھر میں، اور سارے اس میں بہ گئے. بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سارے ایک ہی کشتی کے مسافر لگتے ہیں. کہیں سے ایمان کی کوئی آواز نہیں اٹھتی اللہ کے بندو. تو لہذا اگر صحیح معنوں میں عزت چاہتے ہو دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں جنت کی بہریں چاہتے ہو، تو یاد رکھنا یہ پیغام ہے، یہ آخری موقع تمہیں گویا مل رہا ہے. اس لیے ہماری بات مانو اللہ کے بندو، ایمان خالص کی طرف آ جاؤ، اور ان فریبکاروں سے جان چھڑاؤ اپنی. یہ جتنے بھی ہیں، چاہے سیاسی لوگ ہیں، چاہے جتنے مذہبی لوگ ہیں، تمہارے مسلک پرست ہیں، انہوں نے تمہیں فرقوں میں بانٹا ہے، تمہاری طاقت کو پارا پارا کیا ہے، تمہارے عقیدے کو برباد کیا ہے، اور دنیا کے اندر تمہیں ذلیل و خوار کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہاں، اگر مزید ذلت اور خواری چاہتے ہو اور اس کے بعد جہنم کی آگ کے اندر جانا چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ڈٹے رہو. اور اگر تمہیں کچھ ذرا بھی عقل ہے تو ایمان کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ایمان کی طرف آؤ. اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر اور میرا بھی. میں تو گزشتہ 37 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کا بھائی ہوں. میں کوئی صوفی یا کوئی مولوی یا کوئی تمہارا سیاسی لیڈر نہیں ہوں. میں فوجی افسر ہوں الحمدللہ. 7 پنجاب ریجمنٹ سے 70 میں لانگ کورس کے ساتھ میری پاسنگ آؤٹ ہوئی تھی. گجر خان کے قریب چکری وکیلا میں میرا گاؤں ہے الحمدللہ.